اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یہاں تک ہو گیا تھا کہ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزداد عبدا علما فازداد فی الدنیا رغبتا، کہ ایسا انسان کہ جو علم کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا میں بھی رغبت اگر زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اللہ سے کیا ہوگا، اس کے دوری میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور آج دیکھیے، آج ایک نئی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ کل علم وبال علی صاحبہ، کہ ہر علم وبال ہوگا، مصیبت ہوگا اس کے حاصل کرنے والے پر یوم القیامت، قیامہ، بروز قیامت، الا من عمل بہ، سوائے اس کے کہ جس نے اس علم پر عمل کیا ہو. اللہ اکبر. یعنی جو سیکھو اس پر کیا کرو، عمل کرو. صحیح، ورنہ وہی کیا ہوگا، سیکھنا ہمارے لیے جان کی مصیبت، جان کا وبال ہوگا. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد الناس عذابا، ٹھیک ہے، شدید ترین عذاب یوم القیامت، بروز قیامت کس پر ہوگا، عالم، اللہ اکبر، عالم پر ہوگا. کیسا عالم، یلم ینفعہ علمہ، کہ جس کو اس کے علم نے فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی ہم نے سیکھا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی عمل نہیں کیا. عمل نہیں کیا تو فائدہ ہوگا؟ ہمیں پتا ہے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، حالت جنابت میں کیا رہنا مکروہ ہے، حالت جنابت میں کیا کیا انجام دینا کیا ہے، مکروہ ہے، کیا حرام ہے. صحیح، حرام کا پتہ تھا، حلال کا پتہ تھا، لیکن عمل ذرہ برابر نہیں کیا. شراب کے دسترخوان پہ بیٹھا، بھلے نہیں پیا، صحیح، اٹھا بیٹھا، جنابت کی حالت میں ٹہلتا رہا، گھومتا رہا. تو ہم نے علم تو حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، تو کیا ہوگا، سخت ترین عذاب. ایک تو یہ ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پاس ایک عذر ہے نا کہ مولا میں جانتا ہی نہیں تھا، پالنے والے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے، ورنہ میں ہرگز انجام نہیں دیتا. لیکن عالم کے پاس تو یہ بہانہ ہے نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے، احکام سے اچھی طرح سے واقف ہے، تو ظاہر ہے اس کا عذاب کیا ہوگا، شدید ہوگا. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الذی یعلم الناس الخیر، کہ اس کی مثال کہ جو لوگوں کو کیا سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے. وینسا نفسہ، لیکن اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے. ہم آپ کو ہدایت کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے نفس کو ہدایت نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح ہے، آپ دوسروں کو ہدایت کر رہے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے مثل الذی یعلم الناس الخیر، اس کی انسان کی مثال جو لوگوں کو نیکی سکھائے، وَيَنْسَى نَفْسَهُ، لیکن اپنے نفس کو بھول جائے. مثل الفتیلۃ، تو اس چراغ کے مانند ہے. فتیلہ کہیں گے اس کو، کیا بولتے ہیں جی، جو چراغ میں بتی رہتی ہے، اس بتی کے مانند ہے. تضیء للناس، کہ جو لوگوں کو کیا کرتی ہے، روشنی دیتی ہے. وتحرق نفسہ، اور اپنے آپ کو کیا کرتی ہے، جلا دیتی ہے. فتیلہ ہوتا ہے نا وہ، اگر چراغ یاد ہو تمہیں، ڈبری ڈبری رہتی ہے نا اس میں، وہی فتیلہ، اس کو بولیں گے فتیلہ. اگر تم لوگوں کو لالٹین چلایا تم میں سے کسی نے، اس میں وہ چلاتے ہیں نا بتی اس کی، تو وہی فتیلہ ہے، وہی فتیلہ اس میں جو ہے وہ فتیلہ ہے. کہہ رہے ہیں تو اسی طرح سے کہ وہ فتیلہ جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے، اس کے جلنے سے دوسروں کو روشنی ہوتی ہے لیکن وہ خود کیا کرتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے. کہ ایسا عالم کہ جو دوسروں کو تو نیکی بتا رہا ہے، احکامات بتا رہا ہے، نماز شب کی فضیلت بتایا جا رہا ہے، صحیح ہے، خمس نکالنے کی فضیلت بتا رہا ہے، صلہ رحمی کی فضیلت بتا رہا ہے، پتہ چلا اپنے بھائی سے اس کی بات چیت بند ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا نہیں ہے، کبھی اس نے خمس نکالا نہیں ہے، کبھی نماز شب پڑھی نہیں ہے، اور ہم دوسروں کو نصیحت اگر دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس
فتیلے کے مانند ہیں، اس بتی کے مانند ہیں جو جل کے دوسروں کو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے۔ وفی روایت کمثل السراج، ٹھیک ہے، یہاں پہ کمثل الفتیلہ کہا ہے، مثل الفتیلہ کسی میں سراج کے معنی ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء هذه الامہ رجلان، اس امت کے عالم کتنے طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہیں۔ رجل آتاہ اللہ علما فبذلہ للناس، ٹھیک ہے، ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا تو اس نے علم کو کیا کیا؟ لوگوں کے لیے خرچ کیا۔ ولم یأخذ علیہ طعما، لیکن اس کے بدلے میں اس نے اپنی روزی روٹی نہیں چلائی ہے، کھانا نہیں لیا۔ ولم یشربہ ثمنا، اور نہیں لیشری بہ ثمنا، نہیں اس کو بیچ کے پیسہ کمایا ہے۔ فذلک یستغفر لہ حیتان البحر، تو وہی وہ عالم ہے کہ جس کے لیے سمندر کی ویل مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں کیا کرتی ہیں؟ استغفار کرتی ہیں۔ وَدَوَابُ الْبَرِّ، یعنی خشکی کے جانور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، آسمان کی فضا میں پرندے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ وَيَخْدِمُ عَلَى اللَّهِ سَيِّدًا شَرِيفًا حَتَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ آئے گا بروز قیامت اللہ کے نزدیک سرداروں کی طرح، شریفوں کی طرح، یہاں تک کہ اس کا ساتھ کون ہوگا؟ مرسلین کا ساتھ پائے گا۔ حَتَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں تک کہ مرسلین کے ساتھی ہوگا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، وہ ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو، فَبَخَلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، تو اس کو خرچ کرنے کے بجائے کیا کیا؟ بخل کیا، کنجوسی سے۔ راغب نے کہا جناب مجھے یہ بتا دیجئے، ہم نے کہا نہ، ابھی جان کے کیا کرو گے؟ صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ جو جانتے ہیں جلدی بتانا نہیں چاہتے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کچھ سیکھ لیا، اگر انہوں نے سیکھ لیا تو تمہیں جلدی سکھائیں گے نہیں، کوئی ہنر بتائیں گے نہیں، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی ہے کیا کچھ؟ فَبَخَلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَعَمًا، اور اس کو بیچ بیچ کے کیا کیا؟ اپنی روزی روٹی چلائی۔ وَشَرَى بِهِ ثَمَنًا، اسے بیچا اور قیمتیں لیں۔ فَذَلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ، تو اس کو بروز قیامت آگ کے کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں، یلجم کوڑے کا مارنا، لجام کوڑا، من نار آگ کا کوڑا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک منادی ندا دے گا، هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، یہی آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا تھا، فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، اور اس نے لوگوں کو پہنچانے سے کیا کیا؟ بخل کیا۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَعَمًا، اور اس پہ خرچہ پانی لیا۔ وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا، اس کو بیچ کے قیمتیں کمائیں۔ فَذَلِكَ حَتَّى يَفْرِغَ مِنَ الْحِسَابِ، اور اسی طرح سے آواز لگتی رہے گی یہاں تک کہ وہ حساب سے کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے۔ سوچئے اگر آپ جانتے ہیں تو دوسروں کو سکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ گھٹتا ہے کہ نہیں؟ اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین،